رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ذاتی، ایک احمد اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھنے میں ذرا ساتھ دیتے رہے، چونکہ آج موضوع میں یہ نام بار بار آنا ہے، تو اس لیے جب بھی نام لیا جائے آپ وسلم کے دو نام ذاتی، اس میں احمد اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں 4 جگہ آیا ہے. پہلی جگہ سورہ آل عمران سپارہ نمبر 4 آیت نمبر 140. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اس آیت کا پس منظر تو اپنی جگہ، میں صرف اس حوالے سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت جب 12 ربیع الاول کو ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ سنا تو وہ ان کی حالت غیر ہو گئی، بے ہوش ہو گئی. ان کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے پردہ فرما کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت طبیعت کا مالک، وہ شخص بھی اس موقع کے اوپر ایسا پریشان ہوا کہ یہ خبر سننے کی بھی اس کے اندر ہمت نہیں تھی، بلکہ تلوار اٹھا لی. خبردار اگر کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس کی گردن اڑا دوں گا. کہ یہ جملہ سن نہیں سکتا میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو جائے. لیکن اس نازک حالت میں اس امت کو سنبھالا دیا تو اس کا نام ہے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہی آیت مبارکہ تلاوت کی. سپارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 140. وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول بے شمار ہے. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کیا اگر نبی فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے تو تم دین سے پھر جاؤ گے. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور یاد رکھو جو دین سے پھرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا. جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، وضاحت کی، تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سمجھ گئے کہ انبیاء اکرام کا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا، جیسے وہ کام پورا ہوا اس دنیا سے چلے گئے. تو اس آیت مبارکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی، یہ پہلا مقام قرآن. دوسری جگہ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 40. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو زید بن محمد کہتے تھے. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ زید کو اس کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے نہ پکارا جائے. پھر زید کے نزول کے بعد صحابہ اکرام زید کو زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہہ کر پکارتے تھے. تیسرا مقام 26واں پارہ ایک سورت وہ اسی نام سے سورہ محمد، اور اس کی آیت نمبر 2 والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم
ایمان والے وہ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یہ قرآن بھی حق ہے، جس پر نازل ہوا وہ بھی حق ہے۔ چوتھا مقام یہی 26واں پارہ سورۃ الفتح، اس کی سب سے آخری آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں تو رحم دل ہیں لیکن کافروں کے بارے میں انتہائی سخت ہیں۔ تو عرض میں نے یہ کیا کہ دو نام، اس میں احمد اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو ذاتی نام ہیں۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں احمد قرآن پاک میں ایک جگہ 28واں سپارہ سورہ صف آیت نمبر 6، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ ایک جگہ یہ اس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا۔